کہ کیا جس طریقے سے آج ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے یا لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اس طرح کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ کیا یہ سب کچھ مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا؟ کیا اس دور کے مسلمان رات کو اسی طرح ہر روز اتنی رکعتیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے اپنے گھر میں نفل نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیتے تھے، آپ نے اس کا شوق دلا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نفلی نماز 3 رات جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، اور صحیح حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی 3 رات صحابہ کو اکٹھا کر کے مسجد میں آپ نے اس جماعت کو کروایا، لیکن 4تھی رات کو جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور آپ نے جماعت نہیں کرائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوا لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نماز فرض نہ کر دی جائے یا لازم نہ کر دی جائے، اور جب کوئی چیز لازم کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل تو ملتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا، کیونکہ عام طور پر تو لوگ اس میں بھی جھگڑتے ہیں نا کہ نفل نماز کی تو جماعت نہیں ہوتی لیکن تراویح کی تو جماعت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 رات جماعت کرائی لیکن پھر چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ تاکہ لوگوں پہ لازم نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی، آپ نے خود 20 نہیں پڑھائی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، بنیادی طور پر 8 رکعتیں اور 3 وتر تو کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے صحابہ کرام سے 20، 36، 40 تک رکعتیں ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھتے رہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ نفل عبادت سری عبادت ہوتی، سری کا مطلب ہے چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، ہڈن عبادت ہوتی ہے، تو اپنے اپنے طور پر جس کا جتنا دل چاہے نفل پڑھ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت میں کیا پڑھایا یہ اہم ہے، اور وہ تھی 8 رکعتیں اور 3 وتر۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی اس سنت کو فالو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتا رہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حرم میں لوگ ایک امام آتے ہیں 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوسرے آتے پھر 10 پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے نفل نماز ہے۔ اور آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صبح دوبارہ بھی پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ 10 پڑھا کر پھر 10 پڑھا کر پھر 10 صبح میں مزید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، 8 یا 10، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ساری رات پڑھتے رہے۔ نفل نماز دل کی خوشی کی نماز ہے، اس میں باہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ کوتاہی کر رہا ہے، اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، صحابہ اور تابعین نے بعد میں اپنے طریقے پر اس میں اضافہ بھی کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھا دیا کریں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ مسجد میں روزانہ نہیں پڑھائی تھی۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نئے سرے سے ایجاد کیا جائے جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، تو اس چیز کی تو ہمیں دلیل ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت پڑھایا، 3 دن پڑھایا، اور 4تھے دن پڑھانا چاہتے تھے لیکن کس ڈر سے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو وحی کو نہیں آنا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کو باقاعدہ ایک اس کا رواج عام کر دیا اور اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ نفل میں زیادہ افضل ٹائم تو سحری کا وقت ہوتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کا وقت زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سب لوگ اٹھ نہیں سکتے، ایک دفعہ سو جائے تو پھر کہاں اٹھیں۔ پھر یہ کہ اگر جماعت سے نہ پڑھے اور اکیلے اکیلے گھر میں پڑھے تو وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم جاری کر دیا کہ 2 اماموں کو حکم دیا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو یہ نوافل پڑھا کر وتر پڑھا کے گھر بھیجے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ رہا تو اس کے اوپر کوئی حد جاری کی ہو یا انہیں کوئی سزا دی ہو یا انہیں برا بھلا کہا ہو۔
تو اس طریقے سے جب یہ سنت جاری ہو گئی تو لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جوق در جوق اور شوق سے آ رہے تھے، وہ پھر ایک سلسلہ ایسا جاری ہوا جو آج تک قائم و دائم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور الحمدللہ امت کی اکثریت اس طریقے کو فالو کرتی رہی، سوائے چند لوگوں کے جو اس بات پہ اٹک گئے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ نہیں پڑھی تو سارا مہینہ نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور بات ہے، لیکن چونکہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث نمبر 1189 میں آتا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، کہ آپ رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور جو بھی نفل عبادت ہوتی ہے وہ شوق کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اور شوق کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو 20 رکعت کی بات ہے اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، ہاں منقطع روایت میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 20، 36 اور 40 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ 8 اگر کوئی پڑھے تو وہ کیا سمجھ کے پڑھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھائی تھی، لہٰذا 8 سے کم پہ نہ جائے اور آپ کی سنت سمجھ کے اس کو کریں۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے اندر اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ 40، 50 کے 100 پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے لمبا قیام طویل ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ 100 رکعتیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، مگر اگر آپ 100 پڑھیں گے تو قیام کتنا ہوگا؟ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، نمبر تو بڑھ جائے گا رکعتوں کا یا سجدے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں یکسوئی اور خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ لہٰذا زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان کم پڑھ لے لیکن طویل قیام کرے۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں فرماتی کہ مت پوچھو اس کی طوالت اور مت پوچھو اس کا حسن، کہ کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا۔ خوبصورت سے مراد کیا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہلے جلے بغیر انسان کھڑا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو کیفیات ملتی ہیں اس میں یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز شروع کی، پوری سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھ لی۔ اب آج کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ البقرہ تو کیا ایک جز پڑھنے میں ہم تھک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو توفیق اللہ دے وہ جتنا طویل قیام کر سکے کرے۔ اور آپ کے قیام کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور پھر بھی آپ شوق سے پڑھتے، یعنی آپ کے اوپر تھکن کے آثار نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی احسان جتانا نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی پڑھیں، جتنا بھی اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے، وہ کوشش یہ کریں کہ چاہے رکعتیں کم ہو، طویل قیام ہو، اور نیت کر لیں کہ پورا قرآن مجید رمضان کے قیام میں ختم کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ تو روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا اور یہ رات کو مجھے پڑھتا رہا۔ تو رات کو نماز کے اندر پڑھنا افضل ترین قرات۔ اب اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی مسجد چلے جائیے، کسی حافظ امام کا اہتمام کر لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اول سے آخر تک پورا قرآن رمضان میں نماز کی حالت میں پڑھ یا سن لیجئے۔ کچھ لوگ جو حفظ نہیں کر سکتے، کوئی قریب میں مسجد نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ مصحف لے کر یعنی قرآن مجید لے کر خود بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جو غلام تھے ذکوان، وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ مصحف کھول کر اس سے دیکھ کر ریڈ کرتے تھے اور پھر باقی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر لیتے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز۔ اس کا کیا طریقہ ہو؟ جو لوگ اکیلے جیسے پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر میز ساتھ رکھ لیں، اور قرآن مجید جیسے سعودی قرآن مجید ہے جس پر صفحے کے شروع سے ہی آیت شروع ہوتی اور صفحے کے اختتام پر آیت ختم ہوتی، تو اگر آپ ایک رکعت میں 2 صفحے پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ قیام کے وقت سینے پہ باندھے رکھیں اور ایک ہاتھ سے مصحف کو پکڑ لیں اور 2 صفحے ایک رکعت میں پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو رکھ دیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں پھر صرف ایک صفحہ آپ کو پلٹنا پڑے گا، تو نماز میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ دونوں ہاتھ کھول کر اور اس سے قرآن مجید لے کے اور پھر اس کے صفحے پلٹ کر ڈھونڈنا شروع کر دیں، اچھا کہاں تک پڑھا تھا اور اب کیا پڑھوں۔ یہ سب چیزیں نماز میں خلل ڈالیں گی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم حرکت کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ نوافل میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, تہجد کہتے ہیں اس نفل نماز کو جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. قیام اللیل رات کے کسی بھی وقت حصے میں آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, فجر سے پہلے پہلے. اس میں سونا جاگنا کوئی شرط نہیں. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ صبح نہیں اٹھ سکیں گے, یا یہ کہ رات دیر تک پڑھتے ہیں یا جاگتے ہیں, اب وہ سو نہیں رہے. اب سونے سے پہلے اگر وہ نفل پڑھتے ہیں تو وہ قیام اللیل ہو, اگر وہ سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں تو تہجد ہو. سوال ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز اس میں قیام جو ہے وہ لازم ہے, نماز کا حصہ ہے قیام. لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو یا کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے. نفل نماز جو ہے یہ کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بیٹھنے والے کا اجر آدھا ہے. کھڑے ہونے پر اگر 100 نمبر ملتے ہیں تو بیٹھنے پر 50 نمبر ملیں گے. تو اس لیے بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہاں, اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے اور وہ زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈر ہے کہ پھر وہ بالکل کچھ بھی پڑھنے سے جائے گا, تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن بلا وجہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے نماز. اور قیام جو ہے نماز میں فرض کے درجے میں ہے. فرض نماز میں تو کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم ہے. بعض لوگ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو وہ درست نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے, دیوار کی ٹیک لے کے یا اسٹک کی ٹیک لے کے کھڑے ہوتے تھے, لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. ہاں, اگر کوئی شخص بالکل بیمار ہے, وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, تب 2 لوگ پکڑ کے کیسے اس کو کھڑا رکھے یا کہاں سے وہ سپورٹ لے, تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ جائے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کھڑے ہو کے پڑھتا رہا ہے, پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو پچھلا اجر نصیب ہوگا, کیونکہ اس کی عادت یہ نہیں تھی, یہ مجبوری ہو گئی, عذر ہو گیا. تو عذر کی بنا پر اگر کوئی چیز نہیں کی جاتی تو اس پر تو اجر ہے, لیکن بلا عذر اگر انسان صرف بس ایسے ہی مستی میں ہر دنیا کا کام کھڑے ہو کے, کوکنگ کھڑے ہو کے, واشنگ کھڑے ہو کے, استری کھڑے ہو کر, کلیننگ کھڑے ہو کر, دنیا کا ہر کام کھڑے ہو کر, اور جب دنیا سے تھک جائے تو نماز بیٹھ کر, یہ پسندیدہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے پڑھ لے. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت لمبا قیام ہو تو تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھ کے پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں, یعنی کھڑے ہو کے شروع کر. اگر تکلیف ہو رہی ہے اور خشوع نہیں رہا, یہ ایک بہت اہم بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پاؤں میں یہ جسم میں کمر میں ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ آپ کا سارا دھیان اس تکلیف پہ ہی جا رہا ہے اور یہ سنائی نہیں دے رہا کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ انسان پر بیٹھ جائے اور نماز میں فوکس کرے, قرآن سنے, تو اسے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, پھر جب دیکھے کہ جسم کی حالت بہتر ہوگی پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی تہجد. باقی نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھ سکتے, تو رات کے نفل قیام شمار ہیں. جی, قوام اور صوام کی ایک ٹرم ہے نا, جو بہت عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں کہ قیام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تو جو لوگ ایسا کرنا چاہیں وہ تہجد کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. ان کا سوال ہے, کین وی ریڈ تراویح وتھ CD پلیئر ریسیٹیشن آف قرآن؟ نہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. آپ خود پڑھیے یا کسی امام کے پیچھے پڑھیے, CD چلا کر نہیں پڑھ سکتے. کین وی پرے تراویح اینڈ تہجد بوتھ ان رمضان اور اونلی تراویح از سفیشینٹ؟ اونلی تراویح از سفیشینٹ. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نفل تو آپ جتنے چاہے پڑھتے رہیں, آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہو, پڑھنا حرام نہیں ہوگا, لیکن ایک ٹائم کا پڑھنا بھی سفیشینٹ ہوگا. اور عبادت اتنی کیجیے جو آپ مستقل کر سکیں, یعنی کہ شوق میں 3-4 دن تو آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت نفل پڑھ رہے ہیں, اور پھر ایک ہفتے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے تراویح بھی چھوڑ دی اور تہجد بھی چھوڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام زیادہ پسند تھا کہ جو کم ہو لیکن مستقل ہو, تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو. کیا وتر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. استاذہ, if we miss وتر, what is the قضاء for وتر؟ وتر کی قضاء وتر ہی ہے, جو آپ نے چھوڑا آپ اس کو پڑھ لیجئے. فجر کی سنتوں سے پہلے آپ وتر پڑھ لیجئے اور پھر سنتیں پڑھ لیجئے. امام وہب بن منبہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے, مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں, اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا, ورنہ نہیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ شرائط پوری کرو گے تب یہ کلمہ فائدہ دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کی شرائط پہچاننا واجب ہے, تبھی انسان کو فائدہ ہوگا. عن عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا یعنی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جو اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو گواہی کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ یعنی جو میں شرائط والی بات کر رہی ہوں تو اس میں اب آپ خود غور کریں کہ میں کہتی ہوں اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، میں کس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر اس گواہی میں کچھ چیزیں آئیں گی نا، مثلا آپ یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ باہر کا دروازہ بند ہے، تو کس بنیاد پہ آپ گواہی دے رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا آپ نے علم کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ جب وہ علم حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ یقین، صحیح اوتھینٹک نالج ہو تو پھر یقین ہوتا ہے انسان کو، and so on۔ آگے انشاءاللہ ڈیٹیلز ہم ان کی پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا پھر ضروری ہے۔ گواہی دینے کے لیے کہ آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد پہ آتا ہے، پس آپ جان لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورۃ زخرف کی آیت ہے، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی سچی گواہی ہو، ٹھیک ہے نا، سچائی بھی ضروری ہے اس میں، اوپر سے نہ ہو، اور وہ جانتے بھی ہوں یعنی علم کی بنا پر گواہی ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس کلمے کو سمجھے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے، وہ ہیں تو صحیح، وہ کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن کیا واقعی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بس ایک رٹا رٹایا جملہ بول دیا ہے، لیکن انہیں نہ اس کا علم ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کا یقین ہے، اور نہ دیگر چیزیں ہیں اس میں، مطلب ہی نہیں پتا۔ اگر آپ سروے کریں نا، آپ میں سے ہر ایک صرف 5 لوگوں سے کلمہ سن کے آئے کل، یعنی اگلے ویک میں، اور پھر مجھے بتایا کہ کیا ان کو کلمے کا صحیح پروننسیشن بھی آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے یہ سروے ایک دفعہ کروایا تھا ایسے پڑھاتے ہوئے، تو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، کوئی کسی طرح یعنی کہ کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اور پھر میننگ کیا ہے آپ پوچھئے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معبود کا کیا مطلب ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، پھر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کیا عبادت کر رہے ہیں؟ کیا الہ مان رہے ہیں اس کو؟ یعنی آپ نے اس کو الہ مانا ہوا ہے، تو ماننے کا مطلب ہے پھر ہم اس کی عبادت کریں۔ اگر اس کو معبود مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر عبادت کرنی چاہیے، ورنہ تو ہم نے اس کو معبود ہی نہیں مانا۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی، یا ہم عبادت کر رہے ہیں یعنی باتیں مان رہے ہیں لوگوں کی، معاشرے کی۔ تو اجمالی طور پر کلمے کو جاننا تو فرض ہے، اور تفصیل جاننا جو ہے وہ ڈیٹیل جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ جو جتنی تفصیلات جانتا ہوگا اتنا ہی بہتر عمل کر سکے گا۔ اجمالی طور پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سرسری، ظاہری، بیسک نالج جو ہے، بریف، اجمال بریف کو کہتے، اس کے اپوزٹ تفصیل ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بہت یعنی کیٹیگوریکلی کوئی تفصیلات نہیں بتائی، یہ پھر علماء نے اخذ کی ہیں قرآن و سنت سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات مسلمہ ہے، یعنی پروون ہے، کہ ہر شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی ڈیٹیلز کو جاننا فرض کفایہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا حصہ ہیں، تدبر قرآن میں شامل ہیں، یہ کتاب و حکمت کا علم بھی ہیں، یہ ذکر کا تحفظ بھی ہیں، اور خیر کی دعوت بھی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہیں، اور رب العالمین کی دعوت کی سبیل بھی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے مجادلہ بطریق احسن قرار دیا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی دیگر اہل ایمان پر تمام واجبات کفایہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ یہ شرائط حفظ ہونا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دماغ میں ہر وقت حاضر ہو، تو اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ایمان ناقص نہیں ہوگا، ایمان درست ہوگا،
اگر آپ وہ عملی طور پر کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ عمل پیرا ہیں ان شرائط پر، تو اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت حاضر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور شرائط مکمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محض لا الہ الا اللہ کہہ دے، بلکہ انسان ان کے تقاضوں پر عمل کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو توحید کے منافی ہو۔ اور شرائط جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو رٹا لگا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر میں پوچھوں کہ کلمے کے حروف کتنے ہیں تو کسی کو بھی نہیں یاد ہوں گے، کبھی گنے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ پھر آپ کو کلمہ نہیں آتا یا آپ کلمہ ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی تو کچھ تفصیلات جاننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا عمل جو اس کے منافی ہو کلمے کے تو وہ پھر نقصان دے گا۔ یعنی کلمہ توحید کو عملاً ثابت کرنا ہے، اپنی زندگی میں پروو کرنا ہے، اور تفصیلات کا اگر ہر وقت علم نہیں بھی اور ہر ایک کو علم نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، سبھی کی چھٹی ہو جائے کہ ضروری نہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چند لوگ بھی کر لیں تو باقیوں کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا چاہیں گے کہ صرف ایک عام مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یا پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں؟ اب مثلاً جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ، سب کو پتہ نا۔ اعتکاف کیسی عبادت ہے؟ کفایہ، سنت ہے، چند لوگ بھی کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی، ساری بستی کو اعتکاف کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح اگر چند لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی ان کا فرض ادا کرنا باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کی تعلیم دینا، ان ساری تفصیلات کی تعلیم دینا بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن جو لوگ کریں گے وہ بہت بڑا اجر پائیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض بھی پورا کیا اور دوسروں کی طرف سے بھی نمائندگی کر دی۔ اور دراصل یہ علم آگے پہنچانا اور دوسروں کو سکھانا جو ہے، یہ تبلیغ کا پہلا حصہ ہے، سب سے پہلے اسی کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ فرض عین جو ہوتا ہے نا، اس میں ہر شخص کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی عقل سمجھ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ذہین و فطین ہوتے ہیں، وہ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، آگے ایکسپریس کرنا بھی بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ لوگوں کے کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک کند ذہن انسان جو ہے، یہ ایک عام انسان جس کا دھیان ہے ہی نہیں ان چیزوں کی طرف، تو اس کے لیے پھر ایسے کام کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں سہولت رکھی ہے، ہر ایک کو ہر چیز کا مکلف قرار نہیں دیا۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو کن ذہن ہو یا ذہین ہو یا مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے فرض ہے۔ تو یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے ان تفصیلات کو جاننا، اسی لیے آج تک اگر ہم نے نہیں جانی تو مسلمان تو ہیں، اب اگر جان لیں گے تو اگلے لیول پہ چلے جائیں گے، اور اگر انشاءاللہ جان کر دوسروں کو بھی بتائیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اس سے اچھا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے بات کریں، ایمان پر کسی سے بات کریں، لا الہ الا اللہ پر کسی سے بات کریں۔ اگر اس کا پڑھنے والا جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو جو اس کی دعوت دے، جو اس کو سکھائے، جو لوگوں کے ساتھ اس پر بات کرے، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارا شوق، ہمارا جذبہ، ہمارا پیشن ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ساری دنیا تک نہیں بھی پہنچا سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو مسلمان چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ علم اور یقین کے ساتھ مسلمان ہوں۔ تو بہرحال کلمہ توحید کی 9 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی علم ہے جو اگنورنس کو نگیٹ کرے، علم جو جہالت کے منافی ہو، جہالت کا اپوزٹ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو جانتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ کہہ دینا ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، کہہ دیا مان لیا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کی شہادت کے بعد اسے کن کن باتوں کی نفی کرنی ہوگی، کن باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آتا ہو، اس کا معنی معلوم ہو، اور یہ پتہ ہو کہ اس کلمے کو پڑھنے سے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہو کر درجات بلند کرنے کے لیے علم اور اللہ کی معرفت پہلی شرط ہے. ٹھیک، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور پھر درجات بلند کرنے کے لیے. کیوں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جس کا علم جتنا ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. ہم دنیا میں بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اگر ہمیں کوئی اچھی جاب کی آفر ہو رہی ہے اور اس کے لیے شرط ہو کہ فلاں سرٹیفیکیشن چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ فیس پے کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، وقت نکالیں گے، نیندیں قربان کریں گے، کیونکہ شرط ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ علم. یعنی اتنا علم ہوگا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سیلری اتنی ہوگی پھر. اور اگر آپ کا علم اس سے زیادہ فلاں ایک اور سرٹیفکیٹ بھی ہو جائے تو آپ کا گریڈ اس سے بھی ہائر ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور جتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، تجوید کا علم ہے، اس میں معنی کا علم ہے، الفاظ کے اندر وضاحتوں کا، پھر گرامر اس کی، پھر یعنی بہت ساری چیزیں، اس کا تدبر. تو جس لیول پر آپ ہوں گے پھر اس کا حفظ بھی. تو اب اگر آپ اس کے سٹیپس بنا لیں 1 2 3 4 5، تو کوئی پہلے ہی سٹیپ پر ہے کہ اس کو عربی پڑھنی نہیں آ رہی، وہ اس سے نکل گیا تو ترجمہ نہیں آ رہا تو ترجمے سے نکل گیا، تو معنی نہیں پتا، یعنی اصل مراد کیا ہے ان آیات کی، اور پھر سو آن. تو جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ درجات پھر نیچے کبھی نہیں ہوتے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ بہت اونچے جاتے ہیں، پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا وہ اپرچونٹی چلی جاتی ہے تو ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں آگے جاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پختہ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور مسلسل سیکھتے جاتے ہیں اور محنت کرتے جاتے ہیں، تو جتنے آپ کے موت تک درجے بلند ہو چکے وہ سیل کر دیے جائیں گے، وہ پھر نیچے نہیں آئیں گے، آپ اسی درجے پر آپ ہوں گے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا شوق رکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون سا فرض ہے مجھ پر، فرض کفایہ ہی تو ہے. وہ الہدا میں ہے نا کچھ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تو بس وہ کر لیں، وہ میں کیوں نہ ہوں. تو درجات کی بلندی کے لیے بھی اس کا علم ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جان لو تمہیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ہے، یہ کہ وہی سپریم پاور ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. جتنا ہم یہ جانتے جاتے ہیں اتنا ہمارا توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی خشیت زیادہ ہوتی. اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوگی، معرفت زیادہ ہوگی، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے اللہ میرے لیے میرا گناہ معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا ہے اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ فرماتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس کو علم ہے. تو یہ علم کی فضیلت ہے. یہاں کس کے بارے میں یہ علم؟ اللہ کے بارے میں. اس شرط کے بارے میں شیخ عبد الرحمن بن حسن کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے لا الہ الا اللہ کے معنی، اس کے منافی امور، منافی ہوتا ہے اس سے جو نگیٹ کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے والے امور کا ذکر کیا ہے جن کا جاننا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے. گواہی دیتے ہوئے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس پہ لازم ہو کہ وہ جانے کہ اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. پھر صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار کرنا بھی لازم ہے. پھر اسی طرح
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی الہ برحق ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے۔ یعنی لوگوں کو تبلیغ کس بات کی کرنی ہے، انذار کس بات کا کرنا ہے، تاکہ جان لیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یعنی اس کے بغیر دین کی تعلیم تبلیغ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ان کا عقیدہ درست نہیں کرتے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس پر ہے۔ واضح؟ تو گویا صرف پڑھنا کافی نہیں، جاننا ضروری ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ سے لا علمی سب سے بڑی جہالت، یعنی جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا خالق مالک معبود صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، ٹروتھ ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے نا اللہ کی عبادت، تو عبادت کے لیے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور شرک جو ہے اگر لا علمی سے کر رہے ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہے، کیونکہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا حق کو۔ اب جتنے بھی لوگ دنیا میں بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کسی نے کبھی صحیح توحید کی دعوت رکھی نہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے رکھا ہے یہ توحید کا سبق، اور اس کے اندر ایک ارج رکھی ہے، ایک تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس کو جانے، لیکن عام طور پر لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور چیزیں اصل میں پہچانی بھی اپنے اپوزٹ سے جاتی ہیں نا، ازداد سے۔ روشنی جانی جاتی ہے کس سے؟ اندھیرے سے، سفید سیاہ سے، تو توحید شرک سے۔ ٹھیک، تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پھر کوئی شخص صحیح مسلمان نہیں ہوتا۔ منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ یہی کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ گواہی دیتا کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت میں نہیں مانتے، اندر سے نہیں مانتے۔ یعنی منافقین کے اقرار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا قول رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو ایمان تب ایمان کہلائے گا جب اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو توحید کو جاننا، سمجھنا، اپنے اوپر لازم کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی، کیا؟ توحید کے بارے میں علم حاصل کر، ونس آف اللہ کے بارے میں جاننا۔ نمبر 2، یقین۔ صرف جاننا ہی کافی نہیں، یقین کرنا ضروری ہے۔ منافقین کہتے تھے، جان گئے تھے، لیکن یقین نہیں تھا ان کو، یعنی ایسا یقین جو ڈاؤٹ کو نگیٹ کر دے، شک کے منافی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شہادتین کا اقرار کیا ہے وہ دل میں اس بات کا یقین رکھے، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، صرف یہ نہیں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا، ثم لم یرتابوا، یہ تاکید ہے کہ انہوں نے شک کیا ہی نہیں۔ اللہ کو جب مان لیا تو پھر کوئی شک نہیں کیا، رسول پر جب ایمان لے آئے تو ان کے اندر کوئی شک نہیں رہا۔ تو گویا کلمہ کا معنی سمجھنے کے بعد اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے، اور کسی قسم کا بھی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا یقین جس میں شک نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید اور رسالت میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کرے اس کلمے کو، وہی کلمہ اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دے، اتنا یقین ہو کہ دل روشن ہو جائے۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ یقین پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں، صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، علم والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں،
ان سے سیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام دین حق ہے اور جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب بھی حق ہیں اور وہ سب بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اسلام کو فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی بھی سب چیزیں ٹھیک ہیں، جو چاہے اسلام سے ٹکراتی ہیں ان کو بھی صحیح مانتا ہے، تو پھر اس کا اسلام جو ہے قابل قبول نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، مثلاً اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین برحق ہے، یعنی اس کو شک ہے، پورا یقین نہیں۔ مثلاً اس کو اگر شک ہے کہ صرف اللہ ہی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، یعنی اللہ میری نہیں سنے گا، میری حاجت پوری نہیں کرے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ دعائیں سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کیونکہ جو دل کے یقین سے گواہی دے گا اس کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے قبر میں بھی سکون ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم لوگ قبر میں دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ قبر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، امتحان، جب منکر نکیر آ کر سوال جواب کریں گے۔ بس مومن یا مسلم، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت عثمان نے ان میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ہم ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے۔ اور منافق یا شک میں مبتلا شخص، راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے لوگوں کو جو کہنے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، جو لوگ کہتے تھے بس میں نے وہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم اس سے آگے۔ آج آپ دیکھیے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ حالت ہے کہ تم کیوں مسلمان ہو؟ کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میرا نام مسلمانوں والا، لیکن ایک کام نہیں جو مسلمانوں والا ہو، ایک نماز نہیں جو وہ پڑھتے ہو۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، بارہا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو میں نمازوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہوں کہ گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ عید وغیرہ۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر یقین ہو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز؟ تو دل میں جو شک ہے نا، یہ خواہشات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شک عمل نہیں کرنے دیتا۔ مثلا اگر بے شک ہو کہ اس پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑ گئی ہے، گلاس صاف نہیں تھا، صحیح دھلا نہیں ہے گلاس مثلا، تو پانی کتنا بھی اچھا ہو کیا میں پیوں؟ نہیں، کیونکہ شک آ گیا نا۔ تو اگر اسلام کے بارے میں شک آ جائے نا کہ یہ کچھ ٹھیک دین نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، تو پھر انسان اس پر عمل نہیں کرتا اور یہ مان کے منافی ہو جاتا ہے۔ تو شک کا علاج کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، علم والوں کے پاس بیٹھے، کیونکہ اصل علم والے وہی ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں انسان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، یعنی ان سے سیکھ کر انسان شک سے نکل کر یقین کی کیفیت میں بڑھ جاتا ہے، عمل میں بہتری آ جاتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو حدیث پر شک ہوتا ہے، احادیث پر، تو وہ علوم الحدیث پڑھنے لگتے ہیں، حدیث کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا، تو ان کے شکوک دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کسی سائنٹیفک ریزن پر مبنی نہیں ہوتے۔ بعضوں کا شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یقین کی بات ہے کہ یقین کتنا ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ جو بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں اور ان کے وہ کام ہو بھی جاتے ہیں، یقین اعظم، جس کا جتنا یقین ہوتا ہے نا کسی چیز پر کہ ہو جائے گا، وہ اس کے لیے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ساری زندگی میں یقین کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جتنا پکا یقین ہوگا کہ میری اس کام پر اللہ کے ہاں اجر ہے، آپ اتنی شوق سے وہ کام کریں گے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے، تو مجھے تو اس سے ڈیل کرنا ہے جو سب سے زیادہ پروفٹ دے مجھے، کم والے سے نہیں کرنا۔ وہ حضرت عثمان تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ایک دفعہ قید پڑا مدینے میں اور وہ باہر سے غلہ لے کر آئے، تو جو تاجر تھے ان سے انہوں نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ تو کہا کہ میں اتنے میں دے گا، کہ میں اتنے میں نہیں لیتا، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو جو قیمت وہ بتاتے وہ کہتے نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے سارا مفت تقسیم کر دیا، بیچا ہی نہیں، کیونکہ یقین تھا نا کہ اللہ سے جو ملے گا وہ کسی بندے نے تو دینا ہی نہیں، انسان تو وہ پراپرٹ نہیں دے سکتا۔ اتنا ہی انسان بے غرض ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہی اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے،
کیونکہ اس کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف آتی ہے، یہ تو تھا نا ثواب کا، تکلیف آتی ہے کوئی تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہی ہے، میرا رب میری کوئی بھلائی چاہتا ہے، حسن ظن بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ تیسری چیز ہے قبول، جو رد کرنے کے منافی ہو، نگیٹس ریجیکشن، یعنی توحید کے معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قبول بھی کرے، کیونکہ جب تک قبول نہ کرے انسان تو فائدہ کچھ نہیں۔ مثلا مشرکین کو کہا جاتا تھا نا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، تو قبول نہیں کرتے تھے، یستکبرون۔ تو دل و زبان سے اس کلمے کو اور اس کلمے کے تقاضوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تکبر اور حسد کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کے علماء کا یہی حال تھا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنا پہچانتے تھے، اتنی معرفت تھی ان کو جیسے کو اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور ان کو یقین بھی تھا، لیکن کیا مشکل تھی، حسد کی بنا پر قبول نہیں تھا، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ مشرکین بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، اور جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ سب بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کے ہوتے تھے، لیکن پھر اسے قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں، جو پھر کہا جائے اس کو مانا جائے، اطاعت۔ کیسر جو تھا بادشاہ شاہ روم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح پہچان لیا تھا۔ اگر آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھی ہو طویل جس میں ہرقل کے بارے میں آتا ہے نا، اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کو معلوم تھا، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے ہمس میں ایک بڑے ہال میں روم کے سرداروں کو جمع کیا، دروازے بند کر دیے، پھر کہا اے روم کے سرداروں، کیا تم لوگ کامیابی چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ کیسر نے جب ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا میں نے یہ بات تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزمانے کے لیے کہی تھی، یعنی بات بدل دی۔ اس پر ان سرداروں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے، قبول نہیں کیا، اس نے مان گیا، جان گیا سب۔ لیکن اس کے برعکس نجاشی جان گیا، یقین کر لیا، مان بھی گیا، قبول بھی کر لیا۔ تو سچائی کو صرف جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، صرف سچائی کو سچ ماننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے قبول بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آج کل آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ کچھ سن رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر میں کوئی ایسا کلپ آ جائے گا جس میں طرح طرح کے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہوں گے، یہ کھا لیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا، یہ پی لیں تو یہ بیماری دور ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، اینڈ تک اپنے پاس لکھ بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ اور یقین بھی ہوتا ہے، ادھر اتنے لوگوں کے ریویوز ہوتے ہیں اور ان کی اتنی گواہیاں ہوتی ہیں، اور آپ ان کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی یہ تو میری بیماری کا یہی علاج ہے، مجھے بھی یہی مسئلہ ہے۔ جان لیا، مان بھی لیا، لیکن قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر زبان سے اقرار اور دل یقین سے خالی ہو تو بھی ٹھیک نہیں، پیچھے یقین کا ہم نے پڑھا نا، کیونکہ دھوکہ دینا ایک طرح سے